अस्सलाम वालेकुम। CNN न्यूज़ 18 में आज एक मज़मून शाया हुआ है जो दहली मरकज़ में शिरकत किए यम शेख मोहम्मद साहब से भेंट के बाद लिखा गया है। शेख मोहम्मद साहब आयमन कॉलेज बराए ख़वातीन जो कि तिरची में है के डायरेक्टर हैं। उनको कोविड-19 हो गया था। अब वो इलाज के बाद सेहतयाब हो गए हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु हुकूमत ने बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और केयर के साथ इलाज का इंतज़ाम किया था। वो अप्रैल 1 तारीख़ को हस्पताल में एडमिट हुए थे और इलाज के बाद 14 तारीख़ को उनका रिज़ल्ट नेगेटिव निकल आया। उनके डॉक्टरों का कहना था कि उनके बदन में पाए गए रेसिस्टेंस और स्टैमिना की वजह से वो नेगेटिव में आ गए और वो वायरस स्प्रेड भी नहीं हुआ। अब वो उनका खून डोनेट भी कर सकते हैं। मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। वो ये भी कहते हैं कि चेन्नई एयरपोर्ट में मार्च 24 को पहुँचे वो और हिदायत के मुताबिक क्वारंटाइन और आइसोलेशन में चले गए। मार्च 31 तक आइसोलेशन में रहे, क्वारंटाइन में रहे। इसके बाद अप्रैल 1 को अस्पताल में एडमिट हो गए। दिल्ली से आए 100 लोगों में जिनका रिज़ल्ट नेगेटिव था, उनको जमाल मोहम्मद कॉलेज में ऑब्ज़र्वेशन के लिए 15 अप्रैल तक रखा गया। फिर टेस्ट किया गया और उनमें 6 लोगों को पॉजिटिव निकला और उनको फिर से तिरुचि जनरल अस्पताल में ले जाया गया। वो ये भी कहते हैं खुशी के साथ कि उनके साथ अच्छा इलाज हुआ और अस्पताल के डीन और स्टाफ ने भी बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया और फेयरवेल भी बहुत अच्छा रहा। खुलूस के साथ मरीज़ों के साथ भी उनका बर्ताव दौरान इलाज बेहतरीन था। इस वक्त ये तमाम बातें मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आम्बुर से एक ख़बर आई है जिसमें एक साहब जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकला, वो ठीक से उनकी फैमिली के बारे में और जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं बताई है ऑफिशियल से। अब जबकि मालूम हुआ कि वो शादीशुदा हैं और एक बच्चा भी है और इसके अलावा वो यहाँ एक ड्राइवर भी उनके साथ रहा है, उनके साथ 9 लोग रहे हैं। अब यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर परेशान हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। हमें साफ बात कहने की ज़रूरत है। मामला बहुत ही पेचीदा है, गंभीर है। हमारे बारे में जब सेहत के बारे में अगर किसी की तबीयत नासाज है तो पूछा जाता है तो ठीक तरह से बताने की ज़रूरत है। ख़ासकर उन लोगों को जो विदेश से आए हैं या हिंदुस्तान के किसी और सूबे से आए हैं, उनको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जब भी वो आते हैं हमारे स्टेट को तो वॉलंटरी तौर पर वो दे सकते हैं बयान, या जब उनसे पूछा जाता है तब भी वो ठीक तरह से सब कुछ बताने की ज़रूरत है। इसका ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं होता है तो ऑफिशियल्स को बहुत तकलीफ़ होती है, वो नाराज़ हो जाते हैं। उनका नाराज़ होना दुरुस्त ही तो है, क्या करेंगे वो?
وہ جو کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے کرتے ہیں، مگر ان ٹھیک طرح سے ان سے باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں تو ان کا ناراض ہونا، غصے میں آنا ٹھیک ہی نظر آتا ہے۔ تو اس آمبور کے اس صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کا نکلا رزلٹ پازیٹیو، مگر انہوں نے ان کے بیوی بچے کے بارے میں اور ڈرائیور کے بارے میں اور ان لوگوں کے تعلقات دوسرے جن لوگوں سے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اس لیے پھر ان میں سے چند لوگوں کا خون لیا گیا ہے اور ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آمبور کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، آفیشیلز کی۔ اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ یہ کورونا وائرس آرڈینری مرض نہیں ہے، ڈینجرس، خطرناک بیماری ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت ہی پرانی بات یاد آتی ہے اور میں کبھی سوچتا بھی ہوں، کیا اس زمانے سے آج تک لوگوں کی ذہنیت بدلی ہی نہیں؟ ہماری تعلیم اس وقت ایلیمنٹری اسکول میں ہوتی تھی، ایک وین میں بیتھسڈا ہسپتال کی ایک انگریز ڈاکٹر ان کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتے تھے، تو محلے میں رہنے والے لوگ گھر کے اندر چلے جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، بچے گھر کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی بی بیماری تھی۔ آمبور کے بیتھسڈا ہسپتال میں علاج ہوتا تھا، بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتا تھا۔ ایک الگ ہی ایک ڈپارٹمنٹ تھا، باغیچہ تھا، وہاں مریضوں کو رکھا جاتا تھا۔ روز دودھ اور ناشتے میں انڈے کا انتظام تھا، دیا جاتا تھا۔ میں سنتا تھا، اب بھی مجھے یاد ہے۔ لوگ جاتے تھے، جو جا کر وہاں علاج پاتے تھے وہ خوش ہو کر آتے تھے، مگر لوگوں میں ایک ڈر بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ انگریز ان لوگوں کو لے جا کر وہاں عیسائی بنا دیتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہنا مناسب سمجھتے تھے۔ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی ایسا ہی سمجھتے تھے۔ آخر سبھی تو انسان ہیں، ان کا بھی وہی خیال تھا کہ بائبل سکھا کر ان کو ہندو دھرم سے عیسائیت میں لے جائیں گے، اور مسلمان ایسا سمجھتے تھے۔ وہ کیا ہوتا تھا، کدھر ہوتا تھا، کس قدر ہوتی تھی، وہ عیسائی بنانے میں ان کی کوشش کس قدر تھی، تھوڑا بہت رہا ہوگا، میں اسے انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ہر مذہب کے لوگوں کا کچھ خیال ہوتا ہی ہے۔ مگر علاج ہوتا تھا، اچھی طرح علاج ہوتا تھا، لے جاتے تھے اور اس کے بعد صحت پا کر آتے تھے۔ وہ صحت پا کر اس طرح آتے تھے کہ وہ حشاش بشاش رہتے تھے، بہت ایکٹیو رہتے تھے۔ مجھے وہ باتیں اب بھی یاد ہیں۔ میرے خیال میں ہم اور ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ پرانی باتیں یاد ہوں گی، میں اب دہرانا مناسب سمجھتا تھا۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ اب جو مرض ہے وہ ٹی بی میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کے لیے علاج تھا، اس کے لیے علاج نہیں ہے کرونا وائرس کے لیے۔ تو اس سے بالکل ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اسے ہمیں صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے، ٹیسٹ کروا لینے کی ضرورت ہے، اور ضرورت پڑنے پر علاج کروا لینے کی ضرورت ہے اگر پازیٹیو رزلٹ نکل کر آتا ہے تو۔ اگر کسی کے رشتہ دار پازیٹیو میں ہے تو ان کے گھر میں رہنے والوں کو، جن کے ساتھ ان کا سابقہ پڑا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہوا ہے، ان کو بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رکھنے کی ضرورت ہے، گھروں پر بھی ہدایت کے مطابق۔ آفیشیلس کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، جو یہ میسیج جو کہ مجھے ملا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، یہ کہتے ہوئے کہ ایک آمور کی ایک صاحب نے، جن کا نکلا تھا خون، ان کا رزلٹ پازیٹیو، کئی باتوں کو آفیشیل سے چھپائے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے گھر کے لوگوں کو خون ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے،
اور کلیکٹریٹ سے لے کر تمام آفیشیلز ناراض ہیں اور ایک طرح سے غصے میں ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمیں ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔